عائشہ اپنی پرسنالٹی سے بالکل ہی مختلف ایکٹ کر رہی تھی۔ وہ مریان سے کہتی ہے کہ تم نے مجھ سے ایک مرتبہ کہا تھا نا کہ تمہیں میں چاہیے، تم مجھ جیسے بننا چاہتی ہو۔ مریان بہت ہی زیادہ حیران و ہکی بکی اس کی طرف دیکھتی ہے اور کہتی ہے کیا؟ آخر تم یہ کس طرح کی نانسنس باتیں کر رہی ہو؟ میں نے تم سے اس طرح کی باتیں کی تھی۔ پھر اسے تھوڑی سی اپنے فلیش بیک یاد آتا ہے جس میں اس نے کہا تھا میں تمہاری بہن بننا چاہتی ہوں۔ وہ یاد آتے ہی اس کے ایک دم سے حیران ہو جاتی ہے اور ہوش اٹھ جاتے ہیں۔ وہ کہتی ہے آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا اس نے میرے پریویس ریکارڈ چیک کر رکھے ہیں؟ نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہو سکتا۔ کسی بھی بچے کی کنورسیشن جو کہ پرانی اس نے باتیں کر رکھی ہیں اسے پرزرو کرنا ناممکن ہے۔ ویٹ اے سیکنڈ۔ پھر وہ اس کی طرف بڑھتی ہے اپنی کانپتی ہوئی آواز کا کہتی ہے اس وقت تم مجھ سے کہہ رہی ہو؟ اور وہ کافی زیادہ سیریس لگ رہی تھی عائشہ اس کے سامنے، اور آہستہ آہستہ اس کی طرف اپنے قدم بڑھا رہی ہوتی ہے۔ مریان بہت ہی زیادہ ہکی بکی اسے اپنی طرف آتے ہوئے دیکھتی ہے اور من میں کہتی ہے نو دیٹ امپاسبل، ایسا بالکل بھی نہیں ہو سکتا۔ اس نے کوئی نہ کوئی لکی گیس کر رکھا ہے اپنے من میں۔ اور وہ اس سے وہ کہتی ہے تم میرے سامنے ایسے ہی فضول سی باتیں کر رہی ہو، اور تم بھی کہیں سے کچھ بھی چیز اٹھا کے لے آؤ گی جو کہ میری ماضی سے جڑا ہو تو میں مان لوں گی۔ یہ بہت ہی زیادہ شرمناک بات ہے۔ تم آخر اس پرسن کے بارے میں کہہ رہی ہو جو کہ مر چکا ہے۔ عائشہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھتی ہے اور کہتی ہے وہ پرسن جس نے اپنی بلوڈ چھوٹی سسٹر کو چائے کے کپ میں زہر دے کے مارنے کی کوشش کی تھی۔ وہ ہر کسی سے اپنے انوسینس کے بارے میں بھیک مانگتی رہی، وہ آنسو بہاتی رہی سب کے سامنے یہ دکھاتے ہوئے کہ وہ معصوم ہے۔ وہ بھوک کے مارے تڑپتی رہی اور ایک انڈر گراؤنڈ سیل کے اندر بنا کوئی بات کیے ہر کوئی اسے بہت زیادہ نیچی اور گری ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ لیکن ایک دن ہر کسی کے سامنے اس کا آخری انجام سامنے آیا۔ اس کی آنکھیں بری طرح سے نکال لی گئی اور اس کے سر میں تیر مارا گیا اور سب کے سامنے اس کی بے انتہا عبرتناک موت ہوئی۔ سب سے زیادہ تکلیف دہ بات کیا ہوتی ہے یہ کہ اب ان لوگوں سے جو کہ آپ سے بے انتہا محبت کرتے ہیں وہ سارے فیملی کے ذریعے اب ایبنڈن کر دی جائے، وہ ساری کی ساری فیملی آپ کو ایک طرف کونے میں پھینک دے۔ تو چلو میں تمہیں ایک اور بات کہتی ہوں۔ وہ اسے مریان اسے کہتی ہے کہ میرے قریب مت آنا، بالکل بھی نہیں قریب آنا۔ عائشہ اپنے باقی کی بات کنٹینیو کرتے ہوئے کہتی ہے تو کیسا لگ رہا ہے وہ دنیا بنا کر جس میں جو کہ تم نے خود نے بنائی تھی؟ تمہیں اس میں مزہ آ رہا ہے؟ وہ دنیا جس کے اندر تم نے اپنی بلو اسکائی خود سے بنائی تھی، لوگوں کے وارڈنس جو کہ تم لوگوں کے ذریعے امیجن کیا کرتی تھی، اس کی اس بات پہ وہ بری طرح سے کانپنا شروع کر دیتی ہے اور کہتی ہے تم میری بہن ایلیسا کے بارے میں بات کر رہی ہو نا، اور زور زور سے ہنسنا شروع کر دیتی ہے اور کہتی ہے تم سچ میں پاگل ہو چکی ہو، کیا یہ سچ ہے؟ تم میری بہن ایلیسا کا انکارنیٹ ہو؟ بالکل بھی ایسا نہیں ہو سکتا، اور اگر ایسی بات بھی ہے تو تمہیں میرا بہت بہت شکر گزار ہونا چاہیے۔ اس کی اس بات پر بہت ہی زیادہ غصے میں ہو جاتی ہے، وہ اپنے دانت پیستی ہوئے اسے کہتی ہے کیا شکر گزار؟ مریان آگے ہنستے ہوئے اسے کہتی ہے اوہ تو تمہارا مطلب ہے، آخر تمہاری پرابلم کیا ہے ان ساری چیزوں سے؟ ذرا تم اپنے آپ کو ایک مرتبہ پھر سے دیکھو، تم پھر سے ایک ایسی نوبل پرنسس پیدا ہوئی ہو جو کہ ہر کسی کی پریشس رہی ہو، جس کے پاس گریٹ پاورز ہیں، ایک ہیپی زندگی جی رہی ہو ایک ایسی فیملی کے ساتھ جو کہ تم سے بے انتہا محبت کرتی ہے۔ اس جگہ پر سب سے زیادہ برا جس کو ماننا چاہیے وہ مجھے ماننا چاہیے، میں ہوں وہ جو کہ برا ماننا چاہیے، کیونکہ میری ایک بے انتہا بیوقوف ماں تھی جو کہ بے انتہا گندگی میں جیتی رہی۔ 7 سالوں تک میں نے ایک امپیریل بلڈ ہونے کے باوجود اس گندگی میں اپنی زندگی گزارتی رہی، لیکن ایک دن میں نے خود سے اپنی ساری کی ساری چیزیں کمائی بنا کسی کی ہیلپ کیے۔ کیا میرا بھی ان ساری چیزوں پہ حق نہیں تھا؟ میں بھی ان ساری چیزوں کی ڈیمانڈ کرنا چاہتی تھی۔ مار دیا میں نے اسے؟ نہیں، میں نے بس تھوڑے سے ایویڈنس اور سب کے سامنے اسے برا دکھا کر مار دیا، اور آخر کار جس نے اس کو مارا تھا وہ میں نہیں، اس کی وہ پیاری پیاری فیملی تھی جسے وہ بے انتہا محبت کیا کرتی تھی۔ اس کے اس بات پر عائشہ بے انتہا حیران ہو کر اس کو دیکھتے چلے جاتے جیسے اس کی بالکل بولتے ہی بند ہو گئی ہو۔ اتنے میں ان دونوں کا دھیان کسی پر جاتا ہے اور وہ دونوں ایک دم سے بہت زیادہ چونک جاتے ہیں۔ سامنے اور کوئی نہیں بلکہ تھرڈ پرنس آف ایڈلبرگ ایڈلینا موجود ہے جس نے ان کی ان ساری کی ساری باتوں کو سن لیا تھا۔ وہ بہت ہی زیادہ حیران ہوئی تھی اور کہتی ہے کہ آخر یہ کیا سب کچھ ہو رہا ہے، اور پھر وہ کافی زیادہ حیران ہو جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے مریان تم وہاں پر نیچے نہیں آئی، میں تمہارے بارے میں کافی زیادہ فکر مند تھی کہ تم آگ کے لپٹوں میں آ گئی ہو، تم اس میں کہیں کھو گئی ہو، تو میں خود سے تمہیں یہاں پر دیکھنے آئی ہوں۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔
دا پرنسس آف ایلمائر جو کہ میری چھوٹی بہن تھی ایگزیکیوٹ کر دی گئی تھی میرے پاسٹ کے اندر، وہ تم ہو۔ پیچھے سے میریان چیختے ہوئے اس کو کہتی ہے سسٹر یہ ساری کی ساری باتیں جھوٹ ہے۔ اپنے من میں کہتی ہے یہ کافی زیادہ مشکل ہے، میں نے اس کا برین واش مکمل طور پر کر دیا تھا، لیکن ذرا سی انفارمیشن ہوئی اس کے ذہن میں آئی اور آخر یہ کیا ہو گیا۔ وہ آگے کہتی ہے سسٹر ریکارڈنیشن ہونا کسی کا بہت زیادہ امپاسبل، اس دنیا میں اس طرح کی چیزیں ہو ہی نہیں سکتی۔ پھر وہ کہتی ہے آخر مجھے کیا کرنا چاہیے، اور وہ بہت زیادہ گھبرا جاتی ہے، کہتی ہے کہ مجھے اس کے دماغ کو شٹر کر دینا چاہیے یا میں اس کو مکمل طور پر ڈسٹروائے کر دوں تاکہ یہ میری اس بات کو کسی کے سامنے نہ کھول پائے۔ پھر وہ عائشہ کی طرف دیکھتی ہے اور کہتی ہے کیا یہ ساری کی ساری باتیں اس نے سن لی ہوں گی؟ عائشہ کو دکھاتا ہے جو کہ اس کے طرف بہت زیادہ افسوس بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی اور کہتی ہے کہ ایکسپلین کیوں کر رہی ہے آخر میریان سب کے سامنے، آخر کس نے کیا ایسا کر دیا یا ایسا کیا کہنا چاہ رہی ہے؟ پھر وہ دوبارہ سے میریان اس کی طرف کہتی ہے تم لوگ مینیپولیٹ کر دیے گئے ہو اس وقت، اور وہ بہت زیادہ معصوم اور بیچارہ بننے کا ہٹ کرتی ہے اور کہتی ہے ذرا دیکھو اس کی آنکھوں کو، یہ ساری کی ساری باتیں صرف نونسنس کر رہی ہے، اس نے برین واش کر دیا تھا، یہ کسی قسم کا برین واش میجک کر رہی ہے۔ ایڈلینا بہت زیادہ حیران و گھبرائے ہوئے کہتی ہے کیا برین واش؟ وہ سمجھ نہیں آ رہا تھا اسے یہ سارا کا سارا ماجرا کیا چل رہا ہے۔ پھر وہ عائشہ کی طرف دیکھتی ہے، عائشہ کے اندر اسے مکمل طور پر ایلیسا نظر آ رہی تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر کیا ہوا ہے۔ آگے میریان کہتی ہے کہ دیکھیں میں دیکھ سکتی ہوں یہ اس وقت یہاں پر ریونج لینے آئی ہے۔ ہاں سسٹر یہ بالکل صحیح ہے۔ اس کی بہن ایڈلینا بہت ہی زیادہ غصے میں ہلکا کپکپانا شروع کر دیتی ہے اور اپنے دانت پیستے ہوئے کہتی ہے تو یہ یہاں پر ریونج کی خاطر یہاں پر آئی ہے؟ تو تم نے جو ابھی کہا تھا اور ایلسس کے ساتھ آخر کیا ہوا ہے؟ تم نے اس کے ساتھ ایسا کیا کر دیا؟ ابھی وہ اس طرح کی باتیں کر ہی رہے تھے کہ وہ دوبارہ سے اپنا میجک آن کرتی ہے میریان اور ان کی طرف اٹیک کر دیتی ہے اپنے ٹینٹیکلز کے ذریعے۔ وہ ان کی طرف ایک دم سے آ رہے ہوتے ہیں۔ عائشہ بہت ہی زیادہ حیران تھی، دوسری طرف میریان بھی حیران ہو جاتی ہے دیکھ کر کہ عائشہ کے سامنے ایڈلینا اپنی شیٹ لے کر کھڑی ہوئی تھی اور اسی وقت اسے کہتی ہے کہ کیا سچ میں جو سب کچھ برباد کیا ہے وہ میریان نے کیا ہے؟ اور اس وقت اس نے کافی اسٹرانگ سا میجک پاور یوز کر رکھا تھا اور بہت ہی زیادہ اسٹرانگ سی شیلڈ بنا رکھی تھی جو کہ اس کے سارے اٹیکس کو نلیفائی کرتی جا رہی تھی، اور اپنے من میں کہتی ہے کہ میریان تم صحیح کہہ رہی تھی، پتکیلی بہت ہو چکا ہے، میں چینج ہونا چاہتی ہوں، میں اس امپیریس اور پیلس سے کہیں نہ کہیں چھپ جانا چاہتی ہوں، بھاگ لینا چاہتی ہوں، میں کہیں نہ کہیں پیس حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ اور وہ تھوڑا سا اپنا پاسٹ یاد کرتی ہے جس میں وہ اپنے بھائی کے ساتھ بہت زیادہ ہنسی خوشی کھیل رہی تھی، اور وہ پاسٹ کو یاد کر کر بہت ہی زیادہ خوش ہوتی ہے۔ پھر وہ واپس پریزنٹ میں آ جاتی ہے اور پھر وہ ساری کی ساری باتیں اس کے یاد آتی ہے جو کہ اس کی پیاری بہن اس کے سامنے بہت ہی زیادہ پیارے طریقے سے اسمائل کیا کرتی تھی، اور پھر وہ کہتی ہے کہ میں اب دوبارہ سے ان ساری غلطیوں کو نہیں دہرانا چاہتی ہوں۔ میریان اپنے من میں کہتی ہے جیسے کہ یہ واپس آئی اس کے سارے برین واش کی جتنی بھی چیزیں تھیں وہ ختم ہوتے چلے جا رہی ہیں، آخر میں نے ان کے ساتھ کتنا زیادہ وقت اسپینڈ کیا ہے لیکن پھر بھی میں ان کے دل میں وہ جگہ نہیں حاصل کر پائی جتنا انہوں نے مشکل سے 6-7 سالوں میں اس کے دل میں جگہ بنا لی تھی، آخر کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر ایڈلینا اپنی سسٹر کی طرف دیکھتی ہے اور کہتی ہے کیا تم سچ میں ایلیسا ہو؟ مجھے معاف کر دو، میں نے ریئلائز کرنے میں بہت زیادہ لیٹ کر دیا۔ وہ رو رہی تھی یہ کہتے ہوئے اور وہ ڈیپلی اپولوجائز کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میں تمہیں ڈیپلی اپولوجائز کرتی ہوں جو کہ یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں اور جو ہارش مومنٹ تمہارے ساتھ گزرے ہیں ایون تمہاری پاسٹ لائف میں وہ واپس تو نہیں آ سکتا ہے۔ عائشہ بہت ہی زیادہ حیرانگی میں اس کی طرف دیکھ رہی تھی اور کہتی کہ سسٹر، پھر وہ کہتی میں ان سارے وہ چیزوں کے لیے تم سے اپولوجائز کرتی ہوں، اور وہ رونا شروع کر دیتی ہے اور روتے روتے ہی وہیں پر بے ہوش ہو کے گر جاتی ہے۔ عائشہ بہت ہی زیادہ حیرانگی میں اس کی طرف بڑھتی اور کہتی ہے کہ سسٹر، میریان کہتی ہے کیا تم ہوتی کون ہو میرے بہاف پر اس سے اپولوجائز کرنے والی؟ اور پھر وہ کہتی ہے میں نے تم سے کہا تھا، اور اس کے پیچھے ایک بہت ہی زیادہ ڈارک قسم کا آرا ریلیز ہونے لگ گیا تھا اور بہت ہی زیادہ اسٹرانگ آرا فیل ہو رہا تھا جسے دیکھ کر عائشہ بہت ہی زیادہ ڈر گئی تھی، اس کی چھایا اس کے اوپر بھی آ رہی تھی، اور وہ کہتی ہے کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ میں دوبارہ پریٹینڈ نہیں کروں گی گڈ ہونے کی تمہارے سامنے۔ ایڈلینا عائشہ سے کہتی ہے کہ بھاگ جاؤ ایلیسا، بھاگ جاؤ۔ تو اس کے ساتھ ہمارا یہ پارٹ اسی جگہ اینڈ ہوتا ہے، تو ملتے ہیں ہم اپنے اگلے پارٹ میں، جب تک کے سی یا بائے بائے۔